اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد یہ دین اسلام ہے، روشن راہ، یہ جنت کی راہ ہے، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ترکتکم علی المحبۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، کہ میں تمہیں واضح روشن راہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اس سے وہی شخص روگردانی کرے گا میرے بعد جو کہ ہلاک ہونے والا ہوگا۔ ترکتکم علی المحبۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، جو ہلاک ہونے والا ہوگا وہی اس راہ سے روگردانی کرے گا۔ یہ صراط مستقیم کہ جس کی مثال دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ ایک آپ نے سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں بہت ساری لکیریں آپ نے کھینچی، بہت ساری لکیریں کھینچ کر کے، اور جو سیدھی لکیر تھی نا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھی راہ ہے، یہ میری راہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لہذا سیدھے راستے کی پیروی کرو، سیدھے راستے پر قائم و دائم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں کی پیروی مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو اپنے راستے سے بھٹک جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے۔ اللہ کی جو راہ ہے، جنت کی جو راہ ہے، رسول اللہ کی جو راہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جو دین اسلام کے اوپر قائم و دائم رہے گا نا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی راہ کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد، یعنی صراط سے مراد یعنی یہ اسلام ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی اور نسائی اور مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ ایک سیدھی راہ ہے اور سیدھی راہ کی دونوں جانب دیواریں ہیں، دو دیواریں، راہ ہے بیچ میں، سیدھی راہ ہے اور دو دیواریں ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں دیواروں کے اندر کچھ راستے نکالے گئے ہیں اور ان راستوں پر پردے لٹکائے گئے ہیں۔ سیدھی راہ کے اوپر ایک آدمی یعنی ایک قائم ہے، کھڑا ہے، جو یہ آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں اسی پر گامزن رہو، اسی پر قائم و دائم رہو، اس راستے کو مت چھوڑو۔ اور ایک دوسرا اسی راہ پر آواز لگانے والا ہے جو یہ آواز لگاتا ہے کہ لوگوں ان راستے کے اندر مت داخل ہو، یا کوئی ان راستوں میں داخل، یعنی جو یہ پردے لٹکائے گئے ہیں دروازے پہ نا، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں مت داخل ہو، اس کو مت کھولو، اگر کھولو گے تو اس میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے اس کو مت کھولو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سیدھی راہ سے مراد اسلام ہے، اور دائیں بائیں جو یہ راستے نکالے گئے ہیں دونوں دیواروں کے اندر، یہ اللہ کے، یہ جو دونوں دو دیواریں ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کے حدود کردہ یہ نظام ہے، جو اللہ رب العالمین نے حد مقرر کیا ہے نا وہ حد ہے۔ اور جو یہ راستے نکالے گئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی ان چیزوں کو مت اپناؤ، ان راستے میں مت داخل ہو۔ پھر اس راستے پر جو ایک آواز لگانے والا، اس سے مراد کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ایک آواز لگانے والا ہے وہ داعی یعنی حق ہے، جو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ بلانے والا کہ جس کے اندر اسلام کی چاہت ہے، اسلام کی جو دعوت دیتا ہے، یہ مراد ہے وہاں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ، یہاں صراط سے مراد آپ نے فرمایا کہ دین اسلام ہے۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا کرتے ہیں
اللہ سے ہم سیدھی راہ اور سیدھا راستہ جو ہم طلب کرتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین قائم و دائم رہنے والوں کے اوپر انعام و اکرام کیا ہے۔ اور یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے اگلی آیت کے اندر ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، جس پر تو نے احسان کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ اب اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا ہے، اور یہ ہے سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ، انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو ان کا انجام، ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا اکرام نازل ہوا ہے، انعام نازل ہوا ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ أولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ لوگ وحسن أولئک رفیقا، ساتھی کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گے، یہ بہت بہتر ہوں گے۔ تو یہ صراط مستقیم کہ جس پر قائم و دائم رہنا، جس کو مضبوطی سے تھامنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کر دیا ہے نا، اس حد سے آدمی کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی حرام کاری میں پھنسے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اللہ کے حد سے جیسے ہی تجاوز کرے گا، انسان راہ حق سے بھٹکے گا، بہکے گا۔ اس لیے ثابت قدمی کے لیے کہ سیدھی راہ پر جو جنت کی راہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، اس راستے پر قائم و دائم رہنے کے لیے آدمی کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور کوشش بھی کرے۔ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی، یعنی اللہ نے جو حد مقرر کر دیا ہے نا، اس حد سے وہ آگے نہ نکلے، تجاوز نہ کرے، اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں نا، جو کچھ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے نا، اس سے بچنے کی کوشش کرے، دور رہنے کی کوشش کرے۔